السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال اللہ تعالی کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کئی ایک ساتھیوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جنازے کے تعلق سے جو اس کے احکام ہیں اس کو بھی بیان کیا جائے. تو میں نے سوچا یہ سلسلہ شروع کر دیں تاکہ اس تعلق سے جتنے احکام ہیں وہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے. لیکن انسان کے مرنے سے پہلے بھی کچھ چیزیں ہیں اس کا جان لینا ضروری ہے. آج کے اس درس میں اسی چیز کو بیان کیا جائے گا. دیکھیے ہر انسان جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو ایک دن یہاں سے جانا ہے. کوئی بڑا سے بڑا آدمی ہو کوئی چھوٹا سے چھوٹا آدمی ہو سب کو یہاں سے رخصت ہونا ہے. یہ دنیا دار فانی ہے اور دار فانی سے دار بقا کی طرف اس کو کوچ کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو صحت و تندرستی سے نوازتا ہے اور پھر اس کو بعض دفعہ بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں اور بعض لوگوں کی موتیں بیماریوں ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں اور بعض لوگ بالکل صحت مند ہوتے ہیں لیکن کسی نہ کسی سبب کی وجہ سے ان کی بھی دنیا سے جو ہے ان کی بھی وفات ہو جاتی ہے اور وہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں. اگر انسان کو بیماری لاحق نہیں ہوئی ہے اگر وہ صحت مند ہے تندرست ہے تو اس کو کچھ چیزیں ایسی ہے جس کو جاننا ضروری ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے فرمایا تھا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا. اور دیکھیں جب کوئی چیز اہم بات ہوتی ہے کوئی اہم مسئلہ ہوتا ہے کوئی بہت ہی نصیحت آموز بات ہوتی ہے تو آدمی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے کہتا ہے اکیلے و تنہائی میں لے جا کے کہتا ہے. یعنی بہت اہم بات تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہی اور کہنے جا رہے تھے. کہا کہ اے عبداللہ بن عمر کن فی الدنیا کأنک غریب عابر سبیل. کہا اے عبداللہ بن عمر جو ہے اس دنیا میں مسافر یا راہ چلتے ہوئے راہ چلنے والے کی طرح زندگی گزارو ایک اجنبی کی طرح زندگی گزارو. یہ نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کی کی. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو. وَإِذَا اصبحت فلا تنتظر المساء. اور جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. رواہ البخاری. اور کہا کہ صحت کو بیماری سے پہلے اور موت کو جو ہے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. یہ حضرت عبداللہ بن عمر نے بات کہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو نصیحت کی یہ دنیا اس طرح سے ہے کہ ایک اجنبی کی طرح رہو راہ چلتے مسافر کی طرح گزارو. تو انسان کو اللہ نے اگر صحت دی ہے تندرستی دی ہے تو اس کو غنیمت سمجھے اس سے پہلے کہ وہ مریض ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو زندگی دی ہے
تو اس کو غنیمت سمجھے اس سے پہلے کہ وہ مر جائے اور دنیا سے چلا جائے، اس لیے کہ اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ بہت سارے مریضوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ مریض ہونے کے بعد نہ صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ سفر کر سکتے ہیں، نہ حج عمرہ کر سکتے ہیں، بہت ساری عبادات ہیں جن کو وہ صحیح ڈھنگ سے نہیں ادا کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو اس کو کم سے کم آدمی اس کا خیال رکھے۔ آپ مسجدوں میں دیکھتے ہیں کوئی بیچارہ بیٹھ کے کرسی میں نماز پڑھتا ہے، کوئی کھڑا نہیں ہو پاتا ہے، کوئی رکوع نہیں کر سکتا ہے، کوئی سجدہ نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے صحت، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر نعمت یہ نہیں کسی کے پاس ہے تو سمجھو کہ اس کی دنیا ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس بہت ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو غنیمت سمجھو۔ دوسری حدیث جو یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان دو نعمتوں کی وجہ سے اکثر خسارے اور گھاٹے میں ہیں۔ وہ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ ایک نعمت جو ہے صحت و تندرستی ہے، اور دوسری جو ہے فراغت ہے۔ انسان فراغت کے ایام کو بھی نہیں صحیح ڈھنگ سے استعمال کرتا ہے، اور صحت مند جب ہوتا ہے تب بھی اس سے غافل ہوتا ہے اور صحیح ڈھنگ سے اس کو بھی استعمال نہیں کرتا ہے۔ تو مرنے سے پہلے یہ چیزیں ہیں کہ انسان یہ کام کرے، اپنی صحت و تندرستی کا فائدہ اٹھائے، اور اللہ نے جو موقع دیا ہے، جو فراغت اس کو ملی ہے، اس سے فائدہ اٹھائے، ورنہ جب مر جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا تو کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ انسان صحت و تندرستی کے بعد اگر بیمار ہو جائے، بیمار ہو گیا تو اب ظاہر سی بات ہے، بیماری اگر کسی کو لاحق ہو گئی تو جو شخص صحت مند ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عیادت کرنے جائے، بیمار پرسی کرنے جائے، اس کا حال چال پوچھے، اور جا کر کے اس کے حالات کو پوچھے کہ کیا معاملہ ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا ہے، کسی مریض کی عیادت کرنے نہیں جاتا ہے، کسی مریض کے حال چال کو پوچھنے نہیں جاتا ہے، سوال نہیں جا کر کے اس سے کرتا ہے کہ تمہارے اگر کوئی مسائل ہو تو مجھے بتاؤ، میں اس کو مکمل کر دوں یا پورا کر دوں، تو ایسے شخص سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نہیں گیا کسی مریض کے پاس تو قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، چونکہ حدیث بہت لمبی تو میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک آدمی سے سوال کرے گا، پوچھے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار ہوا، تو نے میری بیمار کرسی کیوں نہیں کی؟ تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ تو میرا رب ہے، رب العالمین ہے، تیری بیمار کرسی کا کیا مطلب ہے؟ میں کیسے تیرا بیمار کرسی کروں، کیسے میں تیری عیادت کرنے جاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے لیکن تو نے اس کی عیادت نہیں کی، تو نے اس کا حال چال نہیں پوچھا۔ اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تو اس کی بیمار کرسی کرتا، اگر تو اس کے پاس جاتا، عیادت کرتا، تو مجھے یعنی میری رحمت کو اس بیمار بندے کے پاس پاتا۔ تو گیا ہی نہیں تو کہاں سے پاتا، تو کہاں سے اس کو حاصل کرتا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دوسرے آدمی سے سوال ہوگا کہ اے ابن آدم، میں تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، ابن آدم کہے گا اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے، رب العالمین ہے، میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ اگر تو اس کو کھلاتا تو اس کا ثواب تو مجھ سے حاصل کر لیتا۔ گویا کہ کھانا کھلانا اور عیادت کرنا کتنا اہم مسئلہ ہے۔ تیسرے آدمی سے سوال ہوگا اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ پھر وہی بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، میں تجھ سے پانی کیسے پلاتا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر کہے گا کہ میرا فلاں بندہ نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے اسے پانی نہ پلایا، کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کو ثواب مجھ سے پا لیتا؟
तो पानी पिलाना, खाना खिलाना और बीमार की इयादत करना, बीमार कुर्सी करना, तीनों इस हदीस में जिक्र हुआ है कि अगर कोई शख्स नहीं जाता है तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस बंदे से पूछेगा। ये बहुत अहम मामला है। बहुत सारे भाई हमारे जानते हैं फलानी बीमार है, लेकिन अपनी काम काज मशगूल होते हैं, अपने ड्यूटी पे मशगूल होते हैं। ये नहीं कि 10-5 मिनट सुबह शाम निकाल करके उसके पास चले जाए और उसके हाल चाल को पूछ लें। ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम इस तरह से उससे जाएं और उसके हाल चाल को पूछें। इसी तरह से अगर कोई आपसे खाना तलब करे, आप अल्लाह ने आपको दे रखा तो आप उसको खाना खिलाएं। पानी तलब करे, अल्लाह ने आपको दे रखा तो पानी पिलाएं। लेकिन यहाँ पानी तो अगर हैंडल आप लगाते हैं तो उसको भी निकाल ले जाते हैं लोग, पानी पिलाने वाले उसको भी हैंड पाइप हैंडल निकाल के अपने घर में रख देते हैं कि ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो टूट जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन चीजों पर ख्याल जो है ध्यान दें। मरीज की इयादत अगर कोई शख्स करता है तो उसका बहुत बड़ा अजर व सवाब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसको मुस्नद अहमद ने और सुनन इब्न माजा और तिर्मिज़ी तीनों हदीस की किताबों में मौजूद है और ये हदीस सही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अली कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, यक़ूलु मन अता अखाहुल मुस्लिम आइदन मशा फी खराफिल जन्नह फी खराफतिल जन्नति हत्ता यजलिस फइदा जलसा गमरतहु रहमा। कहते हैं कि जब कोई मुसलमान अपने भाई की इयादत के लिए आता है, मरीज हो गया, बीमार हो गया, आप तसव्वुर करें कि आप जा रहे हैं चल करके 10 कदम 20 कदम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर उसकी इयादत करने की गरज से आप जा रहे हैं। नीयत आपकी है कि जाऊंगा तो सवाब मिलेगा, हमारा भाई बीमार है, तो आप इस नीयत से अपने घर से अपने कमरे से निकले और जाए उसके पास। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उसके पास पहुंचने तक मुसलसल वो जन्नत के रास्ते पर चलता है, मुसलसल वो जन्नत के रास्ते पर चलता रहता है। तसव्वुर करें कि एक आदमी इयादत करने की तरफ से जा रहा है, 1 किलोमीटर हो या 1 कदम या 10 कदम हो, तो गोया कि वो जन्नत में चल रहा है। ये फजीलत है अगर कोई शख्स मरीज की इयादत करने जाता है। उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि फिर जब बैठता है, उसके पास गया, उसके पास वो बैठ गया तो रहमत उसे ढांप लेती है, अल्लाह की रहमत उसे ढांप लेती है। और अगर इयादत का वक्त सुबह का हो, वो सुबह गया था, फजर बाद गया और उसके बाद हाल चाल मालूम करके और उसके बाद वापस चला आया, तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके हक में दुआ करते हैं। आप तसव्वुर करें कि कितनी बात छोटी सी होती है और कितना कम वक्त में कितनी फजीलत आपको मिलती है। आप सुबह गए, शाम तक 70,000 फरिश्ते आपके हक में दुआ करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि फ़इन कान गुदवतन सल्ला अलैहि 70,000 मलक हत्ता यमसी व इन कान मसान सल्ला अलैहि 70,000 मलकिन हत्ता युस्बा। और अगर आपने शाम को उसके पास आप गए थे, शाम को आप गए कि चलो उसकी इयादत कर लेते, बीमार कुर्सी कर लेते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके हक में दुआ करते हैं। दोनों आपके पास चॉइस है, आप चाहे सुबह जाओ चाहे शाम जाओ। बीमार हर आदमी होता है, कोई कम कोई ज्यादा, कोई बिस्तर पर पहुंच जाता है, कोई चलता फिरता बीमार होता है। लेकिन अगर आप इस नीयत से जाते हैं कि मुझे जाना है, उसकी इयादत करना है, हाल चाल मालूम करना है, हमारे गांव का है, मोहल्ले का है, इलाके का है, दोस्त है, हमारे मुल्क का है, मुसलमान है, कलमा गो भाई है, चलो उसकी इयादत कर लेते हैं, और आप वहां गए तो आप इन तमाम फजाइल से जो है माला माल हो जाएंगे। कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला ने बताई है। और ये वो रास्ते देखे, अल्लाह ताला बंदे को पैदा करता है, बच्चा, जवान, बूढ़ा, बीमार, उसके बाद फिर उसको क्या आ जाती है, मौत आ जाती है और फिर आखिरत के मरहले में चला जाता है वो। इसीलिए ये सिलसिला मैंने यहां से शुरू किया है कि आदमी सेहतमंद था, सेहतमंद होते हुए वो अपनी सेहत को गनीमत समझे। बीमार हो गया तो बीमार होने के बाद वो जो शख्स बीमार हुआ है, जो लोग सेहतमंद है, उसकी इयादत करने जाए और उसकी जो पुरसाने हाल जाकर के देखें कि क्या हाल उसका और क्या मामला उसके साथ है। और उसके बाद ये लोग, उसका ये फायदा है कि अगर वो जाता है तो उसके हक में बड़ी बड़ी फजीलतें हैं। इसके अलावा अगर कोई शख्स गैर मुस्लिम है तो उसकी भी इयादत कर सकते हैं आप। यहाँ भी एक बात मैं बता दूं, अगर आप सोचे कि इसे मुसलमानों के लिए है, अगर आप कोई गैर मुस्लिम है, कोई पड़ोसी है, कोई और किसी और
جو اس سے ہے تو آپ اس کی جا کے عیادت کرتے ہیں. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام بچہ تھا, یہودی بچہ تھا. اللہ کے رسول کی خدمت کیا کرتا تھا, جب وہ بیمار ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے. آپ اس کے پاس گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے اس کی عیادت کیا. آپ نے, آپ جب جاتے ہیں وہاں پر تو اس بچے کی طرف اشارہ کرتے کہتے کہ اسلام لے آؤ. تو بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے تو وہ بچہ, باپ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم محمد کی بات کو مان لو, تو اسلام لے آتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. تو غیر مسلم کی بھی عیادت آپ کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے. اگر آپ کسی بیمار کے پاس جائیں, عیادت کرنے گئے آپ, تو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے کہ آپ اس دعا کو اس کے پاس جا کر کے پڑھو. سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور یہ روایت صحیح ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, قال من عادى مريضا لم يحضر اجله فقال عنده 7 مرار اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك الا عافاه الله من ذلك المرض. کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی مریض کی بیمار پرسی کرے تو 7 مرتبہ یہ کلمات کہے, ایک بار نہیں 7 بار جا کر کے اس کے پاس ان کلمات کو پڑھے. اور وہ کلمات یہی ہے کہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک الا عافاہ اللہ من ذلک المرض. یہ دعا ہے اور یہ دعا بہت سارے بھائیوں کو یاد ہے, بہت سارے بھائیوں کو یاد بھی نہیں, یاد کر لینا چاہیے چونکہ کبھی کبھار آپ ضرور جاتے ہیں کسی کی عادت کرنے کی غرض سے. تو اس میں یہ کہا جاتا ہے, اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ میں عرش عظیم کے مالک بزرگ و برتر اللہ کی ذات سے تیرے لیے شفا کا سوال کرتا ہوں. اس بیمار کے پاس گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسی کے بارے میں تو شفا کی دعا کرے گا وہ, تو اللہ کا حوالہ دے کر کے وہ کہتا ہے کہ میں عرش عظیم کے مالک جو بزرگ و برتر ہے اللہ کی ذات سے تیرے لیے شفا کا سوال کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دیتا ہے بشرطے کہ اس کی موت کا وقت نہ ہوا ہو. اگر اب ایسی بیماری میں ہو کہ اسی سے موت آ جائے اس کی, ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور شفا دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب کسی بیمار کے یہاں جائے تو اس دعا کو 7 مرتبہ اس کے پاس جا کر کے پڑھیں. ایک دعا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے, کون سی دعا ہے؟ لا باس طہور انشاءاللہ. آپ کسی مریض سے ملیں, کسی بیمار آدمی سے ملیں تو آپ اس کو کہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جو ہے پاک کرے گا. یعنی یہ بیماری جو ہے یہ گناہوں سے پاک کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے. تو اس لیے کہ اللہ باس طہور انشاءاللہ. آپ گھبرائیں نہیں, پریشان نہ ہو, یہ بیماری آپ کے لیے جو ہے رحمت ہے. مومنین کے لیے کیا ہے, یہ رحمت ہے. اور یہ بیماری جب لگ جاتی کسی کو تو ظاہر سی بات ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اور بہت سارے کام کرتا ہے. لیکن ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اور زیادہ وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو نماز پہ حملہ کرتا ہے, نماز نہیں پڑھے گا. ذرا سی چھینک آئی, نزلہ زکام ہوا کہ بستر پر لیٹ گیا, نماز پڑھنے نہیں جائے گا. سب سے پہلے حملہ کس پہ ہوتا ہے؟ نماز کا ہوتا ہے. نماز ہی سب سے پہلے چھوڑتا ہے وہ. تو انسان اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے اور قریب ہو, اور جب اللہ کے قریب ہوگا, دعا کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو پاک و صاف کر دے گا. کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بیمار ہو جائیں تو آپ بیماری کی حالت میں ناشکری کے الفاظ نکالیں اپنے زبان سے. ناشکری کے الفاظ زبان سے نہیں نکالنے چاہیے. بیماری آزاری سب کو آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منع کیا اس سے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پاس ایک بدو کی عیادت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لاتے تو فرماتے فکر نہ کر, یہ بیماری تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گی انشاءاللہ. وہی دعا لا باس طہور انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا جب جاتے کسی مریض کے پاس تو پڑھا, تو گھبراؤ نہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بیماری کے ذریعے سے تمہیں پاک و صاف کر دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کے لیے بھی یہی دعا پڑھی جانے کے بعد عیادت کے وقت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کہی تو بدو نے کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ گناہوں سے پاک کر دے گی. کہتے ہرگز نہیں, بلکہ یہ بخار تو بوڑھے کھوسک پرجوش مارتا ہے یا زور مار رہا ہے جو اسے قبر تک پہنچا کر ہی چھوڑے گی.
तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो ऐसा ही सही। आपने कहा ठीक है, अगर तुम ऐसे ही चाहते हो तो ऐसे ही सही। तो कभी इंसान को अपनी जुबान से नाशुक्री के अल्फाज नहीं अदा करना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करें कि आप ही के लिए खतरनाक साबित हो जाए। आदमी किसी बीमार के पास जाता है तो उसे चाहे कि हौसला दे, और हौसला देना निहायत ही जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मरीज के पास जाते थे तो हौसला देते थे, जैसे कि अल्लाह के रसूल की हदीस है सहीह मुस्लिम की, इज़ा हदरतुमुल मरीद अव अल मय्यित फक़ूलू खैरन फ़इन्नल मलाइकता युअम्मिनूना अला मा तक़ूलून। कहते हैं कि जब तुम मरीज के पास या मरने वाले के पास जाओ तो भली बात कहो, अच्छी बात कहो, क्योंकि जो कुछ तुम कहते हो फरिश्ते उसी पर आमीन कहते हैं। अब बताओ, आप किसी मरीज के पास जाओ और उसकी कुछ और बातें कहने लगो, और किसी मरगुल मौत आदमी से बिल्कुल बिस्तर पर है, अब मरा तब मरा, और जाकर के वहां कुछ और बात करो, जाहिर सी बात फरिश्ते जब आमीन कहेंगे तो आमीन गोया कि आपने जो बात कही थी उसी पर आमीन करेंगे, अल्लाह तो कबूल कर ले। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब जाओ अच्छी बात करो, खैर की बात करो, भलाई की बातें करो, क्योंकि उसी आपकी बातों पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। तो इस तरह से इंसान को चाहिए कि जब कोई शख्स बीमार हो जाए तो बीमारी की हालत में उसकी इयादत करे और उसके पास जाए, तो इन दुआओं को पढ़े, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सारी चीजें सिखाई है, इसलिए हमें चाहिए कि हम इस पर अमल करने की कोशिश करें। मरीज के लिए जरूरी है, अगर कोई शख्स बीमार हो जाए तो उसके लिए जरूरी है कि अल्लाह ताला के फैसले पर राजी हो। आपको शुगर का मरीज हो जाए, यूरिक एसिड का मरीज हो जाए, कोलेस्ट्रॉल के मरीज हो जाए, ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाए, कुछ बीमारियां तो ऐसी है कि मुस्तकिल आपको दवाइयां ही खानी पड़ती रहती है ना। आपकी पूरी जिंदगी आपको दवाई खानी है, अब उससे आप ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल खत्म ही कर दें उसको। अल्लाह ताला ने अगर आपके मुकद्दर में यही लिखा है, अल्लाह ताला ने आपको अगर ये बीमारी दे दी है, तो हर मरीज को चाहिए कि अल्लाह के इस फैसले पर राजी हो, तकदीर पर सब्र करे। अल्लाह ताला ने जो उसके मुकद्दर में लिख रखा था वो उसके साथ हुआ, और अपने परवरदिगार के बारे में हुस्न ज़न रखे, अच्छा गुमान रखे, क्योंकि ये बात उसी के हक में मुफीद है। अगर वो मिसाल के तौर पर अल्लाह के इस फैसले पर राजी होना और खुश ना हो तो गोया कि तकदीर का इनकार कर रहा है, जुटला रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हो सकता है आपकी इन्हीं बीमारियों की वजह से आपके गुनाहों को पाक और साफ कर दे, आपके गुनाहों को कफारा बना दे। इसलिए इंसान को हुस्न ज़न रखना चाहिए कि अल्लाह ने अगर हमें बीमारी दी है तो ये बीमारी हमारे लिए इंशाअल्लाह गुनाहों का कफारा बनेगा, और इसके जरिए से अल्लाह ताला हमारे रास्ते को साफ कर देगा और जन्नत का रास्ता हमारे लिए हमवार कर देगा और आसान कर देगा। हुस्न ज़न रखना चाहिए हमेशा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन का मामला बहुत अजीब है, बहुत खूब है, उसका हर हाल बेहतर ही होता है, चाहे वो सेहतमंद रहे चाहे वो मरीज रहे, हर हाल उसका बेहतर होता है। ये बात मोमिन के किसी को नसीब नहीं होती। अगरचे खुश नसीबी हो तो खुश जो है उसको खुश शुक्रगुजार होता है, खुशगुजार होना चाहिए, और उसके लिए बेहतर है कि अगर तकलीफ पहुंचे तो उस पर वो सब्र करे, उसके लिए ही बेहतर है। इसके अलावा कभी कभार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस फरमाया है कि तुम में से जो इस दुनिया से रुखसत हो रहा हो, बिल्कुल आखिरी हालात पे है, तो उसको भी हुस्न ज़न रखना चाहिए कि मेरी मौत इंशाअल्लाह बेहतर हुई और अच्छी हुई, और इंशाअल्लाह हमारा मामला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हुस्न ज़न उसको रखना चाहिए। उसके लिए मुनासिब है कि खौफ और उम्मीद के दरमियान जो कैफियत है, वो अपने गुनाहों पर अल्लाह ताला की सजा से वो डरता हो और अपने रब की रहमत का उम्मीदवार भी हो। अल्लाह ताला से डर रहा है, अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार भी है वो शख्स, तो जाहिर सी बात है उसके लिए बहुत ही फायदा है। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान के पास तशरीफ लाए जबकि वो मौत और हयात की कशमकश में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दरियाफ्त किया, फरमाया कि कैसे हो? उसने अर्ज किया, बखुदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद रखता हूं और अपने गुनाहों से भी डरता हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे से फरमाया, ऐसे मौका पर किसी बंदे के दिल में जब ये दो चीजें पाई जाती हो, बिस्तरे मर्ग पर है, अल्लाह के रसूल ने सवाल किया तो उसने कहा कि अल्लाह की जो है रहमत से उम्मीद है और अपनी गुनाहों से डरता हूं,
تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کسی بندے کے دل میں یہ دو چیزیں پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی امید کے مطابق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے اس کی امید کے مطابق دیتا ہے، اور جس بات کا اسے غم ہو اسے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے. تو انسان کو حسن ظن رکھنا چاہیے. آپ اچھا گمان رکھیں گے اور آپ کے ہی گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا اور دے گا. کبھی انسان کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، چاہے جتنا سخت بیمار ہو. موت کی تمنا بہت سارے بھائی کرتے ہیں نا کہ یار اسے اچھا تو میں مر ہی جاتا، اس زندگی سے کیا لینا دینا، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، بیماری ہی بیماری لاحق ہے بالکل. تو انسان کو کبھی اپنی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر ضرور یہ کیا ہے کہنا چاہیے، تو اگر کوئی شخص کہنا بھی چاہتا ہے تو یوں کہا اے پروردگار جب تک میری زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت بہتر ہو تو میرے لیے موت دے دے. اس طرح دعا کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ بالکل وہ موت ہی کی مطالبہ کرنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ اٹھا لے دنیا سے، اب اس دنیا میں رہنے سے کیا فائدہ، اب لوگوں کے لیے میں بوجھ بن گیا ہوں، میں لوگوں کے لیے بوجھ بن گیا، وہ میرے لیے بوجھ بن گئے ہیں. بہت سارے انسان اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے ہمیں طریقہ سکھلایا ہے کہ اگر آپ کو بیماری لاحق ہوگی، پریشان ہے، تو آپ کہیں اللہ اگر میرے لیے زندگی بہتر ہے تو زندہ رکھ، موت بہتر ہے تو اللہ موت دے دے. اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں، ورنہ خالص موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، سے بچنا چاہیے. اگر اس کے ذمے لوگوں کے کچھ حقوق ہوں تو کوشش کرے کہ اس کو ادا کرے، اور ورنہ وصیت کر جائے. اپنے بعد اپنی اولاد کو مرنے سے پہلے وصیت کر جائے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہر آدمی جو اگر اپنی زندگی میں کسی کا اس کے پاس کچھ حقوق موجود ہے تو مرنے سے پہلے اس کو واپس کر دے، ورنہ وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد تمام لوگوں کے حقوق کو ادا کر دیا جائے اور دے دیا جائے. اور یہ وصیت جو ہے کرنے میں بہت زیادہ جلدی نہیں کرنی چاہیے، بہت جو ہے جلدی کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں کہ وہ 2 راتیں بھی اس حال میں گزار دے جبکہ وہ کسی چیز کی وصیت بھی کرنا چاہتا ہو مگر وصیت تحریری شکل میں اس کے پاس موجود نہ ہو. آپ وصیت کرو، تحریری شکل میں لکھ کے رکھو اپنے پاس کہ میرے مرنے کے بعد تمام لوگوں کے حقوق کو ادا کر دیا جائے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. تو انسان اس سے بالکل لاپرواہ ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. آپ کو اپنی زندگی کو پتہ ہے، اللہ کا رسول کہتے ہیں کہ 2 رات آپ اس سے زیادہ نہ گزاریں. اس لیے انسان کو وصیت کرتے رہنا چاہیے، لکھ کے رکھے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد اب کب کس کی موت آ جائے کسی کو تو پتہ نہیں ہے، بھائی میرے مرنے کے بعد ان تمام لوگوں کے حقوق جو میرے اوپر ہیں اس کو ادا کر دیا جائے اور اس کو دے دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا کہ مجھ پر ایک رات بھی ایسی نہیں گزری ہے جب وصیت میرے پاس نہ ہو. اب تصور کریں انسان مر جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے مرنے کے بعد حالات کیا ہے. تو اس لیے مرنے سے پہلے حقوق کی ادائیگی کر دے. نہیں کر سکتا اگر ہے تو وصیت لکھ کے رکھے کہ میرے مرنے کے بعد تمام لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میرے مال میں سے کر دی جائے، جس کو جو شرعی طور پر ملنا اس کو دے دیا جائے گا، اور تاکہ میں ذمہ دار نہ رہوں. اس لیے وصیت انسان کو رکھنا چاہیے. یہ بھی ضروری ہے کہ غیر وارث رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. اللہ تعالیٰ نے کہا تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. تو آپ غیر لوگوں پر یعنی اپنے رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے بھی وصیت کر سکتے ہیں. اچھا کتنا کر سکتے ہیں؟ 1/3 مال، 2/3 مال، آدھا مال کسی کے حق میں کیا وصیت کر سکتے ہیں، یا پورا مال کسی کو آپ وصیت کر سکتے ہیں. زندگی میں کسی کو آپ نے دے دیا، بھائی یہ لو میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ آپ میرا مال میری زندگی میں لے لیں. اللہ کے
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ساتھ میں تھا، ہمراہ تھا، اچانک میں سخت بیمار ہو گیا، بس موت کے کنارے پہنچ چکا تھا، اتنا بیمار ہو گیا کہ اب لگتا تھا کہ اب جان نکلے گی تب نکلے گی۔ اچانک بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت فرمائی تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میرا مال بہت ہے، میں بہت مال رکھتا ہوں اور صرف میری ایک بیٹی ہے جو وارث ہے، کہتے ہیں کہ کیا میں 2/3 مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھے مال کی وصیت کر دوں اگر 2/3 نہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں۔ میں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول 1/3 مال کی وصیت کر دوں، 1/3۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہاں 1/3، لیکن 1/3 بھی بہت ہے، یعنی آپ اپنے عزیز اقربا رشتہ داروں کو اگر کسی چیز کی وصیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے وارثین کو جو ہے محروم نہیں کر سکتے ہیں کہ اپنا آدھا مال اٹھا کے آپ نے اب سوچا میرے ایک ہی بیٹی ہے کیا کرے گی، ایک ہی بیٹا اتنا سارا مال کیا کرے گا، تو آپ آدھا مال آپ نے وصیت کر دیا، 2/3 آپ نے کسی کو دے دیا اٹھا کر کے اپنی زندگی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، 1/3 کرو، لیکن وہ بھی بہت زیادہ ہے، وہ بھی ایسا نہیں کہ آپ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ چلو اتنا کر دو، کہا کر سکتے ہو لیکن وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور کہا اے سعد تم اپنے ورثہ کو خوشحال رہنے دو، پیچھے جو چھوڑ کے جا رہے ہو وارثین کو ان کو خوشحال رہنے دو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس کے بجائے کہ انہیں تنگ دست چھوڑ دو، آدمی مارے واہواہی کے وصیت کر جائے اور جو بیچارے اس کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں وہ تنگ دست ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اے سعد ایسا ہرگز نہ کرو کہ وہ تنگ دست ہو جائے اور لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہوئے پھریں۔ ایسا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تم جو بھی خرچ کرتے ہو یا کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی اہلیہ کے منہ میں دو گے اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا، اسی حدیث میں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بتاؤ بیویوں کو کھلائے گی کہ نہیں؟ آپ لوگ کبھی لقمہ کھلائے کبھی بیوی کو کہ نہیں؟ کوئی بول ہی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی گناہ کا کام ہے، ہاں بولو نہ کھلائے، ایسا لگتا ہے کوئی گناہ کا کام ہے یہ۔ ارے بھائی گناہ کا کام نہیں، یہ اجر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے، جو لوگ نہیں کھلائے وہ کھلائے، اس سے پیار محبت مودت، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ آپ کبھی آپ اس کو کھلائیں کبھی وہ آپ کو کھلائے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس کے بدلے میں ثواب رکھا، اجر ہے، تو اس لیے بیویوں کو کبھی کبھار کھلایا کرو، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا ذکر کر دیا ہے۔ اور کچھ تو اتنے ٹیڑھے ہوتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پسند نہیں کرتے تو لقمہ کیا کھلائیں گے، ہے نا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں ملیں گے آپ کو کہ وہ بیوی بیچاری وہ کھڑی رہے گی بالکل جب تک وہ کھا نہیں لے گا وہاں سے ہٹ نہیں سکتی ہو، اب ایک پلیٹ میں کھانا اور کھلانا اور لقمہ کھلانا تو بہت دور کی بات ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے جو حدیث میں ہے اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور اللہ کے رسول نے جتنے بھی راستے ہمارے لیے اجر اور ثواب کے بتائے ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور بہت آسان نسخہ ہے، کوئی بہت مشکل نسخہ تو ہے نہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح اس کام کو کیا جائے۔ بہرحال حضرت سعد کہتے ہیں کہ چنانچہ 1/3 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار پایا، اللہ کے رسول نے بتایا، اور اس طرح سے مجھے پسند ہے کہ لوگ 1/3 کے بجائے 1/4 کی وصیت کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 کو زیادہ قرار دیا، تو 1/4 کرو، 1/3 بھی نہ کرو، چونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا بہت زیادہ ہے، تو وصیت آپ کر سکتے ہیں۔ اس وصیت پر 2 عادل مسلمانوں کی گواہی ہو، اور اگر وہ مسلمان نہ رہے تو اس کے علاوہ جو غیر مسلم ہے، اور اسی طرح سے اس شرط پر کہ اس کی گواہی شک والی نہ ہو، لوگوں کے درمیان قابل قبول ہو، تب بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت لمبی سورہ مائدہ آیت نمبر 106 107 108 میں پوری بحث اس چیز کو رکھا، آپ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ آپ جب بھی وصیت کریں تو لوگوں کو گواہ بنا لیں، اور گواہ کے طور پر ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ رہے کہ آپ نے فلاں مال کو فلاں شخص کے لیے وصیت کر دی ہے، اس لیے وصیت میں چیزیں ضروری ہے، اور یہ بہت اہم ہے، اس کی تفصیلات قرآن کی تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں۔ والدین اور قریبی رشتہ دار جو میراث کے شرعاً حقدار ہیں، والدین اور قریبی رشتہ دار، ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ آیت میراث سے ان کا حکم مستثنی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بڑی وضاحت سے اس چیز کو بیان فرما دیا تھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے، لہذا کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ اب وہ تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے مال کا حقدار ہے ہی، اس کے لیے وصیت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے جو آپ کے مال میں حقدار نہ اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کی جو اولاد ہے، آپ کی جو والدین ہے، آپ کی والدہ ہے، یا اس طرح سے جو لوگ بھی آپ کے ہیں، ان کو تو آپ کے وفات کے بعد، مرنے کے بعد وصیت ملنی، مال ملنا ہی ملنا، وہ تو حقدار ہے، ان سے آپ چھین نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ اور اسی طرح سے وصیت کرنے میں کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے، یہ زیادتی کرنا حرام ہے کہ آپ وصیت کے چکر میں کسی وارث کے مال کو ہڑپ کر جائے، کسی وارث کے مال کو اٹھا کر کے کسی اور کو آپ دینے لے جا کر کے، تو زیادتی حرام ہے۔ چونکہ آپ کسی ایسے شخص، اگر اتنا مال ہو کہ واقعی آپ کے پاس بہت زیادہ مال ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں، ورنہ آپ کسی کو محروم نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو واہ واہی کے چکر میں اور سوچے کہ لوگ مجھے مرنے کے بعد کہیں کہ بہت اچھا آدمی تھا، دینداتا تھا، اپنے مال میں سے فلاں آدمی کو دے کر کے چلا گیا، تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے اور وصیت کا خیال رکھے خاص طور سے۔ ایک چیز اور ہے کہ کبھی انسان، اگر کوئی انسان ظالمانہ وصیت کرتا ہے تو کیا وہ قابل قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی، اس کو رد کر دیا جائے گا، اس کو فسخ کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو میں نے نہ بتلائی ہو، میری شریعت میں نہ ہو، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، تو مردود ہے، اور اس وصیت کو قبول نہیں کیا جائے گا اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو، اس لیے اس وصیت کو رد کر دیا جائے گا۔ ایک چیز اور ہے، اس زمانے میں معاشرے میں ہمارے بہت ساری بدعتوں کا جو ہے بدعتیں ایجاد ہے۔ آپ دیکھیں، چاہے وہ وراثت کا معاملہ ہو، چاہے جنازے کا مسئلہ ہو، مرنے سے پہلے کفن دفن کا مسئلہ ہو، قبر میں اتارنے کا مسئلہ ہو، یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بدعت و خرافات ہیں جو درمیان میں معاشرے میں موجود ہے۔ اس لیے انسان اس زمانے میں جب بدعت کا شکار ہو چکا ہے، خاص طور سے جنازے کے تعلق سے، کفن دفن کے تعلق سے، قبر کے تعلق سے، تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وصیت کرے کہ میری تجہیز، تکفین، جنازہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اس لیے وصیت مرنے سے پہلے کر کے جائے۔ یہ نہیں کہ اب مرنے کے بعد آپ اگر وصیت کر کے جائیں گے تو ممکن ہے کہ آپ نہیں کریں گے تو آپ کی جنازہ کوئی بدعتی پڑھا سکتا ہے، آپ کے جنازے میں تیجا، فاتحہ، 10واں 20واں، اذان، اقامت، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس ماحول، اس معاشرے میں رہتے ہیں، اگرچہ آپ موحد ہیں، لیکن مرنے کے بعد یہ سارے کام آپ کے پاس پڑوس والے، آپ کے گھر والے، اہل و عیال والے کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے جائز و درست ہے کہ میں اگر مرا تو مرنے کے بعد میرا جنازہ فلاں عالم پڑھائیں گے اور سنت کے مطابق سارے کام ہونے چاہیے، کسی بھی طریقے کوئی بدعات و خرافات میری تجہیز و تکفین میں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ وصیت کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی وصیت کر سکتے ہیں آپ کی اگر میں مر گیا تو سعودیہ میں مجھے دفنانا، کوئی ضروری نہیں کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش لے کے جاؤ، یہ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ بہت سارے بھائی نا کر کے رکھے اور کہہ کے رکھے اپنے گھر والوں کو، اگر ایسے حالات درپیش آ جائے، آپ بیمار ہیں، اچانک موت ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو کیا مطلب کہ اب آپ کی باڈی یہاں سے اٹھا کر کے انڈیا لے جائے جائے، پاکستان لے جائے جائے؟ آپ وصیت کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بتا سکتے ہیں، یا کہہ کے رکھیں کہ بھائی موت و حیات کو کچھ پتا نہیں ہے، کبھی بھی انسان دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے، اگر میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تو گھر پر میری باڈی کو طلب نہ کیا جائے، اجازت دے دی جائے کہ میرا دفن کفن سعودی عرب میں ہی، یا میں جہاں رہتا ہوں وہی کر دیا جائے، وہاں نہ لے جایا جائے۔ تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور بہت سارے بھائی کر کے بھی رکھتے ہو، جو لوگ نہ کیے ہو وہ بھی اس بات پر غور و فکر کریں۔ تو اس طرح سے یہ وصیت بھی آپ کے لیے جائز و درست ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب اس دنیا سے رخصت ہوتے تھے، چلے جاتے تھے، تو بہت ساری روایتیں ایسی ہیں، ملتی ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ کہا جب میں مروں تو کسی کو اطلاع نہ کرنا۔ ممکن ہے کہ وہ نعی میں شمار ہو، نہیں، کہتے ہیں کہ
بغرض شہرت، یعنی شہرت کی غرض سے جو ہے کسی کا اعلان وفات کرنا کہ اب فلاں بھی مر گیا ہے، رکشہ پہ لے کر کے مائک لے کے گھوم رہے ہیں پورے شہر میں، پورے علاقے میں، جتنی مسجدیں شہروں میں موجود ہے سب جگہ اعلان ہو رہا ہے فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اب تو واٹس ایپ اور فیس بک پر دنادن ایک آدمی مرتا نہیں ہے کہ پوری دنیا میں پھیلا دیا جاتا ہے فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اور تعجب تو مجھے وہ اس وقت لگتا ہے کہ مرنے والے سے پہلے اس کی اتنی لمبی چوڑی تعریف، فلاں آدمی فلاں آدمی فلاں آدمی فلاں آدمی، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ شروع میں پڑھو تو ایسا لگتا ہے اسی کا انتقال ہوا، لاسٹ میں پتہ چلتا ہے کہ وہ نہیں مرا، اس کی ماں مری۔ ایسا آتی ہے نا واٹس ایپ پہ وغیرہ پہ ہم ایسے دیکھتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کیا ضرورت ہے؟ آدمی مر گیا ہے، آپ ٹھیک ہے اطلاع دے رہے ہیں، اور انا للہ کی تو بھرمار لگ جاتی ہے، اللہ اکبر۔ بعض گروپوں میں آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی مرا، اس کی خبر آئی تو 50 سینکڑوں لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آپ زبان سے کہہ لیں تو کافی، کوئی ضروری نہیں کہ اس کو آپ لکھیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس کو بس انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، آپ ویسے بھی دعا دے سکتے ہو اس کو، لیکن اللہ اکبر اس کی بھرمار لگ جاتی ہے۔ نہ جانے کتنے اس طرح سے لوگ، بہت سارے لوگ اس خبر کو ڈالتے ہیں، بعد میں گنتے ہیں کہ اچھا دیکھو کتنے لوگوں نے انا للہ لکھا ہے، کتنے لوگوں نے لائک کیا ہے، کتنے لوگوں نے شیئر کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شہرت نہیں تو کیا ہے؟ یہ ریاکاری اور دکھلاوا ہے۔ تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، یہ ساری چیزیں درست نہیں ہے۔ اب اگر آدمی ایسے حالات پر پہنچ گیا، قریب الوفات ہے بالکل، تو اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں، اس کی لیے چند باتیں ہیں واضح کر دوں۔ جب کوئی شخص مرنے لگے تو جو شخص اس کے پاس ہو اسے چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات، کلمہ توحید کی تلقین کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تم اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ یہ پہلا کام ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آدمی بستر پر ہے، الٹ پلٹ کر رہا ہے، اب تب لگا ہے کہ کب اس کی جان نکل جائے، روح نکل جائے، تو آس پاس رہنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ کس کی تلقین کرے؟ لا الہ الا اللہ کی۔ نہیں تو خود 2-4 لوگ بیٹھے وہ پڑھتے رہیں، ہو سکتا ہے سن کر کے وہ اس کلمے کو ادا کر لے اور پڑھ لے۔ زبردستی اس کو نہ پڑھایا جائے، اس لیے کہ اگر آئین ٹائم پہ انکار کر دے تو مصیبت کے وقت ہوتا ہے، پریشانی کے وقت ہوتا ہے، اور وہ وقت نہایتی شدت و تکلیف کا وقت ہوتا ہے، اور آپ اسے کہے چچا لا الہ الا پڑھو، لا الہ پڑھو، پتہ لگا نہیں پڑھنا، تو آخری مرتے مرتے اس نے لا الہ الا کا انکار کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اس لیے اس چیز کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے تعلق سے کہ جو شخص جس نے مرتے وقت لا الہ الا اللہ کہا وہ بالآخر جنت میں جائے گا، خواہ اس سے پہلے کتنی ہی سزا ملے، جنت میں جائے گا، اگرچہ اس کو سزا ملے گی، اگرچہ وہ جہنم میں جائے، اگرچہ وہ جہنم میں جا کر کے سزا کو پالے، اس کے بعد نکال کر کے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو جنت میں ڈالے گا۔ تو اس لیے کلمے کی تلقین اس وقت ان لوگوں کو کرنی چاہیے جو لوگ وہاں موجود ہو۔ اس کے علاوہ اس کے حق میں دعا کریں۔ آدمی جب آخری وقت میں ہوتا ہے تو دعا کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے روح کو آسانی سے نکال، اس کے مسائل کو آسان کر دے، شدت و تکلیف سے محفوظ رکھ۔ آپ اس طرح سے اس کے حق میں دعا کر سکتے ہیں، اور اس کے پاس صرف اچھی بات کریں، مرنے والے کے پاس رکھیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اذا حضرتم المریض والمیت، جب تم کسی مریض کے پاس یا مرنے والے کے پاس جاؤ تو صرف اچھی بات کہو، کیونکہ فرشتے بھی تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ آپ وہاں جا کر کے اور دنیا کی باتیں چھیڑ دیں اور دنیا کی باتوں میں مشغول ہو جاؤ اور اس طرح کی باتیں کرنے لگے وہاں پر، تو وہاں جائیں تو آپ کیا کریں؟ اچھی باتیں کریں۔ اس کے علاوہ تلقین سے مراد کلمہ توحید پڑھ کر اسے صرف سنانا ہی نہیں ہے، بلکہ اسے یہ بھی کہا جائے کہ یہ بھی پڑھو۔ یہاں پر اگرچہ کچھ اہل علم کا اختلاف ہے، تو بہرحال کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کی عیادت کو تشریف لائے تو آپ نے کہا مامو جان لا الہ الا اللہ کہیے۔ اس نے دریافت کیا مامو یا چچا؟ آپ نے فرمایا بلکہ مامو۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ کہنا میرے حق میں بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں لا الہ الا اللہ کہو۔ تو اگر آپ کسی میت سے کہتے بھی ہیں کہ بھائی لا الہ الا اللہ کہو، اور اگر وہ اس لائق ہے کہ وہ کہے گا، انکار نہیں کرے گا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یقیناً وہ پڑھ سکتا ہے، تو آپ اس کو کہہ بھی سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہو اور پڑھو۔ ورنہ جو لوگ قریب بیٹھے وہ تو پڑھیے، ہو سکتا ہے سن کر کے وہ
पढ़ ले और इस तरह से करे। उसके पास बहुत सारे लोग, जब आदमी मरजुल मौत में होता है या बिस्तरे मर्ग पर होता है, तो हमारे यहाँ क्या करते हैं कि चंद लोग बैठ करके, औरतें बच्चे सूरह यासीन पढ़ते हैं। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? सूरह यासीन का पढ़ना या तिलावत करना या उस मय्यत को किबला रुख कर देना। बहुत सारे लोग मय्यत को किबला रुख कर देते हैं। अगर उसका बिस्तर या चारपाई अगर उल्टा है तो उसको सीधा कर देते हैं और किबला रुख कर देते हैं। तो क्या इस ताल्लुक से कोई ऐसी रिवायत, कोई ऐसी हदीस है कि सूरह यासीन पढ़ी जाए मय्यत के पास बैठ करके या उसको किबला रुख कर दिया जाए? ऐसी कोई सूरत या ऐसी कोई चीज है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सुनन नबी दाऊद और दीगर बहुत सारी किताबों में अगर ये हदीस मौजूद है, लेकिन किसी तरीके से ये रिवायत सही नहीं है, बल्कि हसन के दर्जे तक भी नहीं पहुंचती है। लिहाजा इस पर अमल करना दुरुस्त नहीं है कि कोई मरगुल मौत में हो तो आप उसके पास बैठ करके सूरह यासीन को पढ़ें या उस मय्यत को किबला रुख कर दें। बहुत मशहूर एक ताबई है हज़रत सईद इब्न मुसय्यब, उनके बारे में आता है कि जब वो मरने लगे तो लोगों ने उनकी चारपाई को, वो बीमारी के ऐसे हालात में थे तो उनको पता नहीं चला, उनकी चारपाई को किबला रुख कर दिया। जब उनको होश आया थोड़ा तो पूछा कि हमारी चारपाई तो ऐसी नहीं थी, ऐसे क्यों हो गई? तो कहा कि फला आदमी तुमने ऐसा किया है? कहा कि जो है हाँ। कहा कि क्या मरने वाला मुसलमान नहीं है कि उसकी जरूरी कि किबला रुख करो? अरे मैं मुसलमान हूं, किबला रुख करने की कोई ऐसी रिवायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित नहीं, इसलिए जरूरी नहीं है। तो इसलिए उसको चाहिए कि ऐसी कोई चीज मरने के वक्त इंसान ना अमल करे जिसकी वजह से मय्यत जो है खिलाफ सुन्नत काम हो, और इस तरह से मरने वाले के आखिरी वक्त में भी आप ऐसे काम करें जो बिदात हो, खुराफात हो, सुन्नत के खिलाफ हो। इसलिए उससे बचना चाहिए। अगर कोई मय्यत मरने वाला काफिर हो तो उसके पास भी जाने में कोई हरज नहीं है, आप जा सकते हैं। उसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है कि आप जाकर के इस्लाम की दावत पेश कर सकते हैं, जैसे कि अल्लाह के रसूल उस यहूदी बच्चे के पास गए थे और उसके पास वैसे भी आप इयादत करने की गरज से जा सकते हैं। इसके अलावा इंसान को चाहिए कि जब आदमी कोई मरे और मरने के करीब हो जाए तो वहां जाए और इस तरह से अल्लाह का शुक्र करे और कहे कि अल्लाह ताला तुझे आग से बचाए, अल्लाह ताला तुझे जहन्नम से बचाए। उसके बाद आदमी वफात के बाद कुछ हाजिरीन जो होते हैं उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। इंसान मर गया, हालत बिस्तर मर पर था, अब मरने के बाद जो लोग वहां हाजिर हैं उनकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। उनकी जिम्मेदारियां कि जब किसी इंसान की रूह परवास कर जाए, निकल जाए, तो क्या करना सबसे पहला काम? कौन बताएगा? आंख बंद करेगा। सबसे पहला काम क्या करेगा? जो वहां मौजूद होगा उस मय्यत की आंख को बंद कर देंगे और उसके लिए दुआ करेंगे। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती है, सही मुस्लिम की रिवायत है, कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सलमा के पास आए जबकि उनकी आंखें खुली हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बंद करके फरमाया, कहा जब रूह परवास करने लगती है तो निगाह उसका पीछा करती है। इसलिए कहा कि अहले खाना, और उस वक्त जो अहले खाना वावेला करने लगते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये अपने लिए अच्छी दुआ करो, फरिश्ते भी तुम्हारी दुआ पर आमीन कहते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और कहा, ऐ परवरदिगार अबू सलमा की मग़फ़िरत फरमा, आखिरत में उसके दर्जात को बुलंद फरमा और पसमानदगार का वाली बन जा। ऐ रब्बुल आलमीन हमारी और उसकी बख्शिश फरमा, उसकी कब्र को कुशादा कर दे और नूर से भर दे। तो मालूम है कि जो लोग हाजिर हो सबसे पहले क्या करें? आंख को बंद करें, क्योंकि उसकी वजह अल्लाह के रसूल ने बताया कि रूह जब निकलती है तो आंख उसकी पीछा करती है और उसके बाद उस मय्यत के हक में दुआ करें, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सलमा के हक में दुआ की है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उसके सारे जिस्म को कपड़े से ढांप दें। आदमी मर गया, मरने के बाद क्या करना है? सारे जिस्म को कपड़े से ढांप देना है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफात हुई तो आपको धारीदार चादर से ढांप दिया गया। तो मय्यत को क्या किया जाए? मरने के बाद फौरन उसको ढांप दिया जाए, खुला हुआ न रखा जाए। तीसरी बात यह है कि यह हुक्म जो ढांपने वाला है
یہاں پر تھوڑا سا اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر کوئی آدمی احرام کی حالت میں مرا ہے، احرام مکہ گیا تھا عمرہ کرنے، حج کرنے گیا تھا، احرام پہنے ہوئے تھا اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، اگر اس حالت میں اس کی موت ہو گئی تو اس شخص کے جو محرم تھا، جو احرام کی حالت میں تھا، اس کے جسم کو تو ڈھکا جائے گا لیکن اس کے چہرے اور اس کے سر کو نہیں ڈھکا جائے گا، اور اسی حالت میں اس کو دفنایا بھی جائے گا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ، ایک آدمی جو تھا، کہتے ہیں کہ میدان عرفات میں تھا کہ اچانک اپنی سواری سے گر گیا، اونٹنی نے اس کی گردن توڑ دی، گرا، گردن اونٹنی نے توڑی اور اس کی وفات ہو گئی، وہی اس کو اونٹنی نے مار دیا، اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل جو ہے دے کر 2 کپڑوں میں اللہ کے رسول نے کہا کہ کفن دے دو، دوسری بات کہتا ہے کہ اسی کے دونوں کپڑے میں خوشبو نہ لگاؤ اور نہ ہی اس کا چہرہ چھپاؤ، نہ ہی اس کا سر اور چہرہ چھپاؤ، اس میں کہ وَلَا تُخَمِّرُ رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ، نہ اس کے سر کو چھپاؤ نہ اس کے چہرے کو چھپاؤ، یہ روزے قیامت تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ تو میت کے جسم کو ڈھانپنے کا حکم ہے، لیکن اگر ایسا آدمی مرا ہے جو احرام کی حالت میں تھا تو اس کے چہرے اور اس کے سر کو نہیں ڈھانپا جائے گا اور اسی طرح سے اس کو رکھا جائے گا۔ جب موت واقع ہو جائے تو تجہیز و تکفین کے بارے میں کیا کرنی چاہیے؟ جلدی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جنازے میں جلدی کرو، جنازہ میں جلدی کرو یا جنازہ جلدی لے جاؤ، اس کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائی ہے کہ کیوں جنازہ جلدی لے جاؤ، کیوں جنازے میں جلدی کرو۔ اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی ہے کہ اگر وہ نیک ہے تو ایک بہتر چیز جو ہے اس کو اس کی جگہ تک پہنچا دو، اور اگر وہ برا ہے، مرنے والا برا آدمی تھا، تو کہا کہ اپنے جو ہے کندھے سے ایک شر کو اپنی گردنوں سے اتار دو اور جلدی اس کو اس کی جگہ تک پہنچا دو۔ تو دونوں صورت حال میں مرنے والے کو کیا چاہیے کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے اس کو دفن کر دو، اس لیے کہ اگر اچھا آدمی ہے تو اچھے مقام پر پہنچ جائے گا، اور اگر برا آدمی ہے تو آپ اپنے کندھوں سے جتنی جلدی ہو سکے اپنے برے آدمی کو آپ ہٹا کر کے اور اس کو اس کے مقام تک پہنچا دیں گے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے میت کو 24 گھنٹہ 48 گھنٹہ انتظار کرواتے ہیں، بیٹا سعودیہ سے جا رہا ہے، دبئی سے جا رہا ہے، کویت سے، قطر سے جا رہا ہے، اور انتظار کر کے رکھتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، میرے والدین کو دفنانا نہیں، میری بیوی کو رکھنا نہیں، میرے بیٹے کو رکھنا نہیں۔ یہ نہایت کی بہت اہم مسئلہ ہے۔ پوری زندگی والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، باپ دوسروں سے پیسے مانگ مانگ کر کے چائے پیتا ہے، لیکن مرنے کے بعد ساری محبت ابال مارتی ہے اور 50,000 لاکھ 2 لاکھ خرچ کر کے صرف اس کو مٹی دینے پہنچتا ہے۔ کس لیے؟ یہ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، معاشرے والوں کے ڈر سے کہ اگر نہیں گیا تو معاشرے والے کیا کہیں گے۔ انسان پوری زندگی محبت نہیں کرتا، والدین کی خدمت نہیں کرتا، حسن سلوک سے جو پیش نہیں آتا ہے، خرچہ نہیں دیتا ہے، لیکن مرنے کے بعد صرف معاشرے اور ماحول کے ڈر سے وہ اپنے اس والدین کی یا جس میت جو بھی ہوتا ہے اس کو انتظار کرا کے رکھتا ہے، میں آ رہا ہوں، اس سے پہلے دفن نہیں کرنا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مرنے والا مر گیا، جتنی جلدی ہو سکے اس کو اس کے مقام تک پہنچا دو۔ اسی لیے وصیت میں یہ بھی ایک چیز ہونی چاہیے کہ آدمی وصیت کرے۔ علامہ البانی نے وصیت کی تھی نا، علامہ البانی کی آپ سیرت کو پڑھیں، انہوں نے وصیت کی تھی کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے تدفین کر دینا، قریب کے قبرستان میں دفن کرنا، اور میرے تدفین کے بعد میرے اہل و عیال کو جو دور ہے ان کو خبر کرنا۔ یہ نہیں کہ اب ان کے انتظار میں میرے جو ہے میت پڑا رہے اور وہ آئے اس کے بعد 10-20 گھنٹے 24 گھنٹے انتظار کرو اس کے بعد دفنا ہو۔ تو آپ بھی وصیت کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ کوشش کی جائے کہ جس علاقے میں وہ مرا ہو، جہاں مرا ہو وہی دفن کرنا چاہیے، کسی دوسری جگہ لے جانے سے بچنا بھی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی لے بھی چلا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور لے جایا بھی جا سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ بہت سارے صحابہ کرام جو ہے مکہ میں نہیں وفات پائے، قرب و جوار میں وفات پائے، لیکن اگر کہ مکہ میں ان کی تدفین ہوئی، مدینہ سے قرب و جوار میں وفات پایا، آخر مدینہ میں تدفین ہوئی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ جہاں جو وفات پاتا ہے وہیں اس کی تدفین کر دی جائے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہیں، اب میت
آخری بات یہ ہے کہ میت کا اگر قرض ہے، مرنے والا مقروض تھا، تو جتنی جلدی ہو سکے اس کے مال سے اس کے قرض کو ادا کر دیا جائے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ مرنے والا مر گیا، جنازہ لا کے رکھا گیا، اس کے بعد جو مولوی صاحب جنازہ پڑھاتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ مولوی صاحب اگر کسی کا لین دین ہمارے والد پر ہو، فلاں پر ہو، فلاں پر ہو، تو میں اس کا ذمہ دار بنتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ذمہ داری کون لیتا ہے؟ اس کے ورثہ لیتے ہیں، باپ ہے بیٹا لیتا ہے، اس کے بعد اس کی تدفین کر دی جاتی ہے۔ اب بیٹا ذمہ داری تو لے لیا، لیکن وہ ادا کب کرے گا اس کو پتا نہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ سال پر، تک وہ بھی مر گیا، اب اس کا بیٹا اس کی قرض کی جو ذمہ داری لے رہا ہے۔ یعنی یہ سلسلہ بہت لمبا چلا جاتا ہے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول کے سامنے جنازہ تھا، اللہ کے رسول نے اعلان کیا فلاں قبیلے والے موجود ہیں، کوئی نہیں بولا، فلاں موجود ہے، نہیں موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر کہا کہ ہاں موجود ہے، کہا اس پر کوئی قرض ہے، کہا ہاں، کہا 2 دینار یا کتنا بتایا تھا، تو کہا کہ اس کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ ایک صحابی نے کہا کہ میں اللہ کے رسول میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھا دی، تدفین ہو گئی۔ دوسرے دن وہ صحابی اللہ کے رسول سے جب ملے تو اللہ کے رسول نے پوچھا ہاں تم نے جو ذمہ داری لی تھی اس کو ادا کیا یا نہیں کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں، وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں نے ادا کر دیا۔ تب اللہ کے رسول نے کہا اب اس کی چمڑی ٹھنڈی ہو گئی۔ اب آپ تصور کریں، باپ کی ذمہ داری بیٹا لیتا ہے، سال ہر سال نہیں ادا کرتا ہے۔ اور یاد ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص مر گیا اور قرض کی حالت میں تھا، اس کے قرض کو ادا نہیں کیا گیا جلدی سے جلدی، تو اس کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا، جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا، اس کو نہیں جانے دیا جائے گا۔ اس لیے بہت ہی اہم مسئلہ ہے، تو جتنی جلدی ہو سکے مرنے والے کے مال سے ہی اس کے قرض کو ادا کر دیا جائے گا۔ اگر مال نہ ہو تو اس کے ورثہ اس کے مال جو ہے اس کے قرض کو ادا کرے، اور اگرچہ سارا مال ہی قرض میں کیوں نہ ختم ہو جائے تب بھی سب سے پہلے اس کو ادا کیا جائے گا۔ اور اگر اس طرح سے ساری چیزیں انسان کوشش کرے کہ کسی بھی طرح سے اس کے قرض کو ادا کر کے اور اس کو جو ہے چھٹکارا دلایا جائے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اس کے پاس مال نہیں ہے، مثال کے طور پر مرنے والے کے پاس، پھر بھی وہ مقروض تھا، تو ایک دوسرا آدمی بھی اس کے مال جو ہے اس کے قرض کو ادا کر سکتا ہے، احسان کے طور پر اس کا پڑوسی، اس کا بھائی، یا اس کا دور کا رشتہ دار، یا کوئی عام مسلمان اس مرنے والے کے قرض کو ادا کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس احسان کے بدلے اس کو ثواب دے گا۔ تو یہ ساری باتیں تھی مرنے تک۔ اس کے بعد اگلی باتیں جو آئیں گی انشاءاللہ وہ اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ یہ شروع کی جو تمہید تھی میں نے اس لیے بتایا کہ صحت سے لے کر کے بیماری تک، اور بیماری سے لے کر کے پھر مرض الموت تک، اور مرض الموت سے لے کر کے پھر انسان کی وفات تک، یہ ساری باتیں ترتیب سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آئندہ اس کے آگے جو باتیں آئیں گی انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن و سنت کا پابند بنائے اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔